وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغضوب فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، ابھی ہم لوگوں نے کچھ دیر کے لیے اللہ کا نام لیا، اللہ کا ذکر کیا. یہ لمحات جس میں ہم اللہ کا ذکر کر سکے انتہائی قیمتی، گویا کہ ہماری زندگی کا خلاصہ ہے. اگر کسی آدمی کو اللہ اپنے نام لینے کی توفیق دے دے، اس کی عبادت کا موقع عطا فرما دے، تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے میرے ساتھ انتہائی رحم کا، کرم کا، احسان کا، فضل کا معاملہ کیا ہے. بہت سارے لوگ دن رات اپنے اوقات کو بیکار کرتے رہتے ہیں، فضول گفتگو میں لگاتے ہیں، بیکار قسم کی باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، بلکہ بعض تو اس سے بھی آگے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ہماری زندگی کا وہ لمحہ جو غفلت میں گزر گیا، اور وہ لمحہ جو کسی بیکار کام میں گزر گیا، اور وہ لمحہ جو اللہ کی نافرمانی میں گزر گیا، سمجھو کہ ہم نے اپنی زندگی کو بیکار کر لیا. اس کے بجائے وہ انسان جو اللہ کی یاد میں، کسی نیکی و طاعت میں، عبادت میں، کسی خیر کے کام میں اپنے آپ کو لگا دے، اس کو سمجھنا ہے کہ اس کو بہت بڑی توفیق مل گئی اور اس کی زندگی کام میں لگ گئی. پہلے قسم کے لوگوں نے اپنی زندگی کو برباد کر لیا، دوسرے قسم کے لوگوں نے اپنی زندگی کو کامیاب بنا لیا. یہ وہ بات ہے جس کو بیشتر لوگ نہیں سمجھ پاتے. بے خیالی میں، لا علمی میں، جہالت کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے اپنی زندگیوں کا یہ سرمایہ فضولیات میں لگا دیتے ہیں، بیکار کاموں میں لگا دیتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اللہ کے دربار میں جاتے ہیں تو ان کے پاس دی ہوئی اللہ کی زندگی برباد ہو چکی ہوتی ہے. کس قدر حسرت کا، کس قدر افسوس کا، کس قدر دکھ کا موقع ہوگا وہ، جب انسان اللہ کے دربار میں خالی خالی چلا جائے، کچھ نہ ہو اس کے پاس. اسی مضمون کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. دو نعمتیں جن کے سلسلے میں بیشتر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ کی وہ عظیم الشان دو نعمتیں کیا ہیں؟ فرمایا صحت والفراغ. ایک صحت کی نعمت اور ایک فراغت کی نعمت. اللہ کسی بندے کو فراغت کا وقت دے دے اور وہ صحت بھی رکھتا ہو، یہ کتنی عظیم الشان اللہ کی دو نعمتیں.
ہم جو کہتے ہیں کہ میری زندگی، فلاں کی زندگی، زید کی زندگی، بکر کی زندگی، غور کرو کہ زندگی ہے کیا آخر؟ زندگی انہی قیمتی لمحات کا نام ہے جس کو ہم کہتے ہیں وقت. یہی تو وقت ہے جو ہماری زندگی کہلاتا ہے. جو انسان بھی دنیا میں آتا ہے وہ اپنا ایک مقررہ وقت لے کے آتا ہے کہ یہ پیدا ہوگا فلاں تاریخ کو اور مرے گا فلاں تاریخ کو. اس کی عمر اتنی ہوگی، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 40 سال، 25 سال، جو بھی اللہ نے مقدر کیا. یہ جو لے کے آ رہا ہے زندگی، وہ دراصل اوقات کا نام ہے. جب وہ وقت انسان کا ختم ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی پوری ہو جاتی ہے. جب تک وہ وقت باقی رہتا ہے کہا جائے گا کہ اس کی زندگی ابھی باقی ہے. فرض کرو کہ ایک انسان کی زندگی ابھی 40 برس ہو گئی اور اس کی کل عمر ہے 50 برس، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوقات زندگی میں سے 10 سال ابھی باقی ہے. تو یہ 10 سال اس کی زندگی ہے، بقیہ زندگی. اس میں سے 1 سال گزر گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 سال کی زندگی اس کی ختم ہو گئی، اب صرف 9 سال باقی رہ گئے. اس طرح ایک ایک سال جب انسان کا گزرتا رہتا ہے، بلکہ لمحہ لمحہ گزرتا ہے، دن اور رات گزرتے ہیں، ہفتے اور مہینے گزرتے ہیں، تو اسی قدر اس کی زندگی ختم ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کا آخری وقت آ جاتا ہے اور پوری زندگی ختم ہو جاتی ہے. جب انسان کی زندگی ختم ہو جائے اب وہ کچھ نہیں کر پاتا. ہاتھ موجود، پیر موجود، آنکھ موجود، کان موجود، زبان موجود، دل موجود، گردے موجود، جسم پورا موجود، لیکن اس کی روح جا چکی ہے، اس کی زندگی ختم ہو چکی ہے. اب اس کے تمام اعضاء صحیح سالم اور درست ہونے کے باوجود بھی اس کے حق میں بیکار. وجہ یہ ہے کہ زندگی ختم ہو گئی، موت آ گئی، اب اس کے بعد کچھ نہیں کر سکتا. یہ ہے ہماری زندگی. پھر اللہ کی دی ہوئی اس زندگی میں بڑی عظیم الشان 2 نعمتیں ہیں. ان میں سے ایک نعمت کا نام ہے صحت، تندرستی، اور دوسری نعمت کا نام ہے فراغت، جو انسان کو وقت فرصت مل جائے. یہ 2 بڑے قیمتی اللہ کی طرف سے عنایات ہیں بندے پر، نعمتیں ہیں بندوں پر. یہ کسی کو مل رہے ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ ان نعمتوں کی قدر جانے، لیکن لوگ اس کی قدر نہیں کرتے بلکہ ان کو بیکار کرتے ہیں. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 2 نعمتوں کے سلسلے میں بے شمار لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. علماء نے ایک بات اس حدیث کے بارے میں فرمائی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں تشبیہ دی ہے. تشبیہ کس سے دی ہے؟ انسان کی زندگی کو تشبیہ دی ہے تاجر کی زندگی کے ساتھ. ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی تاجر ہے، بزنس مین ہے. بزنس مین اپنا سرمایہ لگاتا ہے، اس کے پاس کچھ کیپٹل ہے. فرض کرو کہ 10 لاکھ روپے ہیں، 20 لاکھ روپے ہیں، 1 کروڑ روپے ہیں، 10 کروڑ روپے ہیں. یہ جو اس کا سرمایہ ہے، کیپٹل ہے، اس کو وہ لگاتا ہے. لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں معاملہ ٹھیک طور پر کر کے
عقل کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، اچھی تدبیر کے ساتھ معاملے کو سلجھاتے ہوئے، معاملے کو سمجھتے ہوئے یہ 1 کروڑ روپے میں لگاؤں گا اور اس 1 کروڑ سے میں کئی کروڑ روپے حاصل کروں. دنیا میں یہی تو ہوتا ہے نا، تجارت میں آدمی لگاتا ہے اور لگایا ہوا مال اس کو نفع دیتا ہے. جب آدمی مال لگا کر کمائی ٹھیک طور پر کرتا ہے کہ اصل سرمایہ بھی باقی ہو اور اس کے ساتھ اسے نفع بھی ہو جائے، تب کہا جائے گا کہ یہ نفع بخش تجارت ہے. یہ کیا ہے؟ نفع بخش تجارت. اور اگر کوئی آدمی اپنا مال لگایا، سرمایہ تجارت میں لگایا، لیکن بے وقوفانہ حرکتیں کرتا رہا، تدبیر و سلیقہ نہیں جانتا تھا، الٹی سیدھی حرکتیں کرنے کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جو 1 کروڑ لگایا تھا اس سے نفع تو کیا آتا، بلکہ اس میں سے 50 لاکھ روپے برباد ہو گئے. وجہ یہ ہے کہ کام درست نہیں کیا، محنت ٹھیک طور پر نہیں کیا، عقل و بصیرت کو کام میں نہیں لایا، تدبیر کا ملکہ نہیں تھا، سلیقہ نہیں تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ 1 کروڑ لگایا تھا، 50 لاکھ چلے گئے اور 50 لاکھ ہی باقی ہیں. اور کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس کے کروڑ ضائع ہو جاتے ہیں. اب کہا جائے گا کہ یہ تجارت نفع بخش نہیں ہے، یہ تو نقصان والی تجارت ہوگی. جب آدمی سرمایہ لگا کر نفع کمانے کے بجائے اپنا اصل سرمایہ گنوانے لگتا ہے تو عربی میں اسے کہتے ہیں دھوکہ کھانا، غبن. غبن اسی کا نام ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہی لفظ یہاں استعمال کیا. نعمتانی، 2 نعمتیں ہیں، مغبون فیہما. یہ مغبون جو لفظ آیا غبن سے بنا ہے، جس کے معنی ہے دھوکہ. کچھ لوگ ایسے ہیں، زیادہ تر لوگ ایسے ہیں کہ ان 2 نعمتوں کے سلسلے میں دھوکے میں مبتلا ہیں، دھوکہ کھا رہے ہیں. دھوکہ کھانے والا وہ ہوتا ہے جو 1 کروڑ لگائے، نفع کے بجائے نقصان میں جائے. 1 کروڑ لگایا، اس پر کچھ لاکھ وصول ہونے کے بجائے کچھ لاکھ گنوا کے آ گیا. یہی نا جس کو ہم کہتے ہیں نقصان، دھوکہ کھا لینا. آدمی پیسے ڈال رہا ہے، دھوکہ کھا رہا ہے، ڈال رہا ہے، دھوکہ کھا رہا ہے. تو بھائیو، اللہ کے نبی علیہ السلام یہاں پر مثال دے کے سمجھا رہے ہیں کہ ان 2 نعمتوں کے سلسلے میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے اس سرمایے کو لگا کر نفع وصول کرنے کے بجائے نقصان میں پڑے ہوئے. اس کو یوں سمجھیے آپ کہ جس طریقے پر ایک تاجر اپنے پاس 1 کروڑ روپے لگتا ہے اور اسے تجارت میں لگاتا ہے، تو اللہ نے ہم سب کو زندگی کا سرمایہ دیا ہے. ہماری زندگی کا جو سرمایہ ہے وہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں حیات، وہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اوقات. یہ ہمیں اللہ نے سرمایہ عطا کیا ہے، اور پھر اس کے اندر صحت بھی عطا کر دے اور فراغت بھی عطا کر دے. یہ نعمت 2 بالا ہو جاتی ہے. اب ہمیں اس نعمت حیات کو لگانا ہے، تجارت میں لگانا ہے. یہ کہ وہ ہوتا ہے جو دنیاوی تجارت ہے، اور ایک ہے آخرت کی تجارت کہ ہمیں اس سرمایہ حیات کو لگا کر کچھ حاصل کرنا ہے. اگر حاصل ہو گیا، ہم نے ایک روپیہ وہاں خرچ کیا، اس کے بجائے میں 10 پیسے مل گئے، نفع ہو گیا. اسی طرح ہم نے یہاں پر 1 لمحہ لگایا اور ہمیں کچھ مل گیا، تو مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی نفع میں چل رہی ہے. 1 گھنٹہ ہم نے خرچ کیا، نفع مل گیا. 10 گھنٹے ہم نے لگا دیے اپنی زندگی کے، اس پر ہم کو نفع مل گیا.
ہم نے 1 سال لگایا اس کے اوپر ہم کو نفع مل گیا، ہم نے پوری زندگی لگائی اس کے اوپر ماشاءاللہ نفع پر نفع، نفع پر نفع، نفع پر نفع آ رہا ہے، تب سمجھو کہ ہماری زندگی ٹھیک طور پر چل رہی ہے اور زندگی نفع بخش زندگی ہے۔ جیسے وہ تجارت نفع بخش ہے اسی طریقے پر یہ زندگی بھی نفع بخش ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہم نے زندگی کے اس سرمایے کو لگایا لیکن وہ ضائع ہو گئی، ہاتھ کچھ نہیں آیا، 1 گھنٹہ خرچ کیا ہاتھ کچھ نہیں آیا، 1 ہفتہ خرچ کیا ہاتھ کچھ نہیں آیا، اسی طرح ہم نے 1 سال لگا دیا لیکن ہمارے ہاتھ کو کچھ نہیں ملا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی نقصان میں جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں 2 نعمتوں کے سلسلے میں بیشتر لوگ دھوکہ کھاتے ہیں۔ کس طرح دھوکہ کھاتے ہیں؟ کہ ان نعمتوں کو نفع بخش بنانے کے بجائے گھاٹے میں، وہ خسارے میں، وہ نقصان میں ڈال دیتے ہیں۔ بھائیوں یہ بات طے شدہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کچھ لگا رہا ہے سرمایہ تو اس سے زیادہ ملنا چاہیے، اس سے زیادہ ملنا چاہیے۔ 1 روپیہ لگائے تو 1 روپیہ 10 پیسے ملے تو نفع ہے، 1 لاکھ روپے لگایا اور 1,10,000 ملے تو نفع ہے، 1 کروڑ لگایا اور اس پر 1 کروڑ کے بجائے 1,10,00,000 مل گئے تو نفع ہے۔ اسی طریقے پر ہماری زندگی لگے اور ہمیں کچھ ملے تب ہماری زندگی نفع بخش۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس بات پر غور نہ کرنے کی وجہ سے اپنی زندگی خرچ تو کرتا ہے لیکن ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا۔ ہاتھ نہ آنا ایک بات اور دوسرے ضائع ہو جانا یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہے۔ اس کو آپ مثال سے سمجھے کہ ایک آدمی نے 1 لاکھ روپے لگائے لیکن 1 لاکھ کے 1 لاکھ ہی باقی ہیں، کچھ حاصل نہیں ہوا، تب کہا جائے گا کہ بھائی تجارت میں نفع نہیں ہوا۔ اس کو کہتے ہیں عربی میں عدم النفع، عدم النفع یعنی نفع نہیں ہوا لیکن نقصان بھی نہیں ہوا، نفع بھی نہیں ہوا نقصان بھی نہیں ہوا۔ اس کے بجائے ایک آدمی نے 1 لاکھ روپے لگائے، لگانے کے بعد جب وصول ہوا تو 1 لاکھ کے بجائے 90,000 ہی وصول ہوئے، 80,000 ہی وصول ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 10,000 20,000 اس کے ضائع چلے گئے، یہ ہو گیا نقصان۔ تو پہلی صورت میں عدم النفع ہے، دوسری صورت کے اندر نقصان ہے۔ اسی طرح جب ہم اپنی زندگی لگاتے ہیں تو اس میں بھی 2 شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی زندگی لگاتا ہے لیکن نفع کچھ نہیں ہوتا، اور ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اپنی زندگی لگاتا ہے اور زندگی ضائع ہو جاتی ہے اور نقصان میں چلا جاتا ہے۔ علماء نے اس کی مثال دی، جیسے ایک آدمی نے 1 گھنٹہ بیٹھ کر گزار دیا، کچھ کام نہیں کیا، بس بیٹھا ہوا ہے، یوں دیکھ رہا ہے، یوں دیکھ رہا ہے، اوپر دیکھ رہا ہے، نیچے دیکھ رہا ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فضول النظر، بیکار دیکھنا، ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا، چلتے چلتے ادھر دیکھ رہا ہے۔ اور بہت سے لوگوں کو فضول النظر کی عادت پڑ جاتی ہے، یعنی بیکار دیکھتے رہتے ہیں، دیواروں کو دیکھتے ہیں، دریچوں کو دیکھتے ہیں، محرابوں کو دیکھتے ہیں، لائٹوں کو دیکھتے ہیں، حالانکہ اسے دیکھ دیکھ کے تھک چکے ہیں پھر بھی دیکھتے ہیں، عادت پڑی ہوئی ہے۔ بلکہ میں بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ ایسی بری عادت پڑی ہوئی ہے، نمازی نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہی پھر کر سب کو دیکھتے ہیں، حالانکہ کوئی مقصد نہیں اس کے دیکھنے کا۔ نماز پڑھا، سلام پر پھیر دیا، امام صاحب نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ بولتے ہی سلام پھیر کر سب کو دیکھتا ہے، ادھر بھی ادھر، کچھ بھی مقصد نہیں دیکھ رہا ہے۔ علماء کہتے ہیں یہ فضول النظر ہے، بیکار نظر، یہ بھی ایک مومن کے شایع نشان نہیں۔ جب کوئی مقصد نہیں تو دیکھتا کیوں ہے؟ اسی لیے بہت سے بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی آنکھ بند کر کے بیٹھا کرتے تھے، جب بیٹھتے تھے
جب کوئی کام نہیں تو ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے اپنی آنکھ کی حفاظت یوں کرتے تھے کہ اپنی آنکھوں کو بند رکھ کے بیٹھے ہوئے. اسی طرح بولنے میں، دیکھنے میں، کچھ اور کام میں فضول اگر جوائے کر رہا ہے آدمی تو بس اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی سے اسے کچھ بھی نفع نہ ہوا. اور اگر اس سے آگے بڑھ کر ایک آدمی نے اپنی زندگی کے لمحات کو گناہ میں گزار دیا، برائی میں گزار دیا، تو اس نے اپنی زندگی بیکار کر ڈالی، نقصان ہو گیا اسے. یہ زندگی تو بڑی قیمتی تھی جو اللہ نے عطا کی. اس قیمتی چیز سے اس سے زیادہ قیمتی چیز وصول کرنا چاہیے. اگر کم از کم اتنا ہی لے لے تب کہا جائے گا نفع نہیں ہوا، نقصان بھی نہیں ہوا. لیکن اگر نقصان کی بات اس سے حاصل کر لے، 10 روپے دے کر 8 روپے وصول کر لے، بے وقوف ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل بڑا بے وقوف. اسی طرح غور کیجئے کہ ہم اپنی زندگی کے ان قیمتی لمحات کو جہاں گزارتے ہیں، جیسا گزارتے ہیں، اگر ہمیں اس گزارنے سے کچھ زیادہ فائدہ مند چیز مل رہی ہے تو ہم کو نفع ہو رہا ہے، اور اگر کچھ نہیں مل رہا ہے تو بس زندگی یوں ہی پڑی ہوئی ہے. اور اگر کوئی نقصان دہ بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی کو ہم نے بیکار کر دیا ہے. اس لیے ہماری زندگی کے ہر لمحے کو کسی نہ کسی نیکی میں گزارو. شیخ سعدی نے لکھا ہے ان کی کتاب بوستان گلستان میں کہ میں جب بچہ تھا تو میرے ہاتھ میں، میری انگلی میں میرے ماں باپ نے ایک انگوٹھی ڈال دی تھی، سونے کی انگوٹھی یا چاندی کی انگوٹھی. کہتے ہیں کہ میں باہر نکلا تو ایک ٹھگ مل گیا. اس نے مجھ سے کہا کہ بیٹا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ میں نے کہا انگوٹھی ہے. کہا ذرا چکھ کے دیکھو اس میں کچھ مزہ ہے کیا؟ تو میں نے چکھ کے دیکھا تو ظاہر بات ہے سونے میں یا چاندی میں مزہ کیا آئے گا. تو میں نے کہا یہ تو کچھ مزیدار نہیں ہے. کہا کہ دیکھو میں تمہیں ایک اور چیز دیتا ہوں، وہ کھا کے دیکھو. تو ایک چھوٹا سا چاکلیٹ اٹھا کے، مٹھائی گڑ کی یا کہیں، اٹھا کے ان کے منہ میں ڈالا. اتنا سا، کہاں بڑا مزہ آیا. وہ تو گڑ شکر جو بھی تھا وہ منہ میں ڈالتے ہی بڑا مزہ آیا. تو اس نے کہا یہ اچھا ہے یا یہ اچھا ہے؟ میں نے کہا یہ میٹھا میٹھا اچھا ہے، یہ انگوٹھی میں تو کچھ مزہ ہے نہیں. تو کہا وہ انگوٹھی مجھے دے دو اور میں تم کو یہ مٹھائی دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ میں انگوٹھی دے دیا اور مٹھائی لے کر کھا لیا. گھر گیا، گھر والوں نے کہا کہ انگوٹھی کہاں؟ میں نے کہا مٹھائی لے لیا اس کو دے کر. تب مجھ کو بتایا گیا کہ وہ مٹھائی تو 5 پیسے کی ہے اور یہ 5000 کی انگوٹھی ہے. یہ ہوا نقصان. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان لذت کو دیکھتا ہے اور حقیقت کو بھول جاتا ہے. اسی طرح کبھی انسان گناہوں کی لذت میں مبتلا ہوتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ میں جو چیز دے رہا ہوں اپنی زندگی کے قیمتی لمحات، وہ کس قدر عالی شان ہے. وہ انگوٹھی تو کچھ بھی نہیں اس کے سامنے. اللہ کی دی ہوئی یہ نعمت حیات، یہ نعمت صحت، یہ نعمت فراغت، یہ تو اتنی بڑی بڑی عظیم الشان چیزیں ہیں کہ اس سے تو پوری دنیا خریدی جا سکتی ہے. اب اس اتنی عظیم اور قیمتی چیز کو انسان جو ہے معمولی لذتوں کے حوالے کر دیتا ہے. اب آدھا گھنٹہ لذت میں لگا دیا، لیکن وہ آدھا گھنٹہ جو گزر گیا اس کو سمجھنا چاہیے وہ اربوں خربوں سے کم نہیں، وہ اربوں خربوں سے کم نہیں. ہم نے اربوں خربوں کی نعمت حیات دے دی اور تھوڑی سی لذت حاصل کر لی. وہ ویسے ہی ہوا جیسے کہ شیخ سعدی کہہ رہے ہیں کہ بچپن، وہ تو خیر بچپن کا واقعہ ہے، بچپن میں تو ایسا ہو سکتا ہے.
لیکن بچپن میں کر دیا تو ٹھیک، لیکن 55 میں بھی اگر کرنے لگے تو کتنا بڑا بے وقوف ہے۔ آج بھائیوں غور کر لیں، ہم لوگ اپنی زندگیوں کو کہاں لگا رہے ہیں؟ لذتوں میں، خواہشوں میں، دنیا کی لذتوں میں، دنیا کے پیچھے، اور اس میں لگانے کے بعد ہمیں تو نقصان ہو گیا کہ ہماری قیمتی چیز چلی گئی اور معمولی چیز ہم کو مل گئی، مٹھائی کا ایک ٹکڑا مل گیا، اور اتنی عظیم الشان جو انگوٹھی تھی وہ چلی گئی، بلکہ اس سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہمارے ہاتھ سے نکل گئی۔ آج بیشتر لوگ یہ کر رہے ہیں۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر فرمایا، نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، یہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے اندر بیشتر لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں۔ یہ دیکھو دھوکہ کہ اپنا آدھا گھنٹہ دے کر لذتوں میں لگا دیا، وہ آدھے گھنٹے کو اگر اللہ کے پاس قیمت لگائی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پوری کائنات بھی دی جائے تو اس کی قیمت نہیں ہو سکتی۔ وہ آدھا گھنٹہ اگر اس کی قیمت لگائی جائے تو پوری کائنات بھی دے دی جائے تو اس کی قیمت نہیں۔ لیکن ہم کس طرح ضائع کر رہے ہیں؟ کوئی موبائل میں بیٹھا ہوا ہے، ادھر ادھر کی چیزوں میں مگن ہے، یا یوں ہی فضول اپنے اوقات کو گنوا رہا، کچھ لوگ گناہ کرنے میں لگا رہے ہیں۔ یہ سب لوگ سوچیں، غور کریں کہ ہم اپنی زندگیوں کے سرمایے کو، اللہ کی ان عظیم الشان نعمتوں کو کس طرح ضائع کر رہے ہیں، اور یہ دے کر ہم جو چیز حصول کر رہے ہیں وہ تو ایک پائے کی بھی لائق نہیں۔ وہ لذت جو گناہ سے حاصل ہو گئی، کیا وہ لذت باقی ہے؟ گناہ تو باقی رہ گیا، لذت ختم ہو گئی۔ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو گناہ میں کچھ دیر کے لیے لذت مل جاتی، نظر کی لذت، بولنے کی لذت، گانے سننے کی لذت، یا اور کوئی قسم کی شہوت کی لذت، یہ تھوڑی دیر کے لیے لذت مل جاتی ہے۔ یہ لذت تو 2-4 منٹ میں، 5 منٹ میں، 10 منٹ میں ختم ہو جائے گی، لیکن اس کا جو وبال ہوگا، گناہ ہوگا، وہ آدمی کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داغ و دبا بن کر رہ جائے۔ لیکن اتنی چھوٹی سی چیز کے لیے انسان اپنی اس قدر عظیم الشان اور قیمتی چیز کو اس کے حوالے کر دیتا ہے، اور اپنی زندگی کا سرمایہ اس طرح ویسٹ کرتا چلا جاتا ہے، فضول کرتا چلا جاتا ہے۔ اور جب قیامت کے میدان میں جائے گا، اللہ اس کو دکھائیں گے کہ میں نے تجھ کو 50 سال، 60 سال، 70 سال کی حیات عطا کی تھی، اتنی بڑی حیات، اور اس حیات میں تو نے نیکیوں کے بجائے گناہ کمایا ہے۔ اتنی عظیم الشان چیز کو دے کر جو تجھے حاصل ہوا وہ گناہ حاصل ہوا، اور عذاب حاصل ہوا، جہنم میں جانا حاصل ہوا، میری عدم رضا حاصل ہوئی، یہ انسان نے کمایا۔ اب بتاؤ اس انسان نے اپنی زندگی کو ضائع کیا کہ نہیں کیا ہے؟ اور جو آدمی ایسا کر رہا ہے وہ دھوکہ کھا رہا ہے کہ نہیں کھا رہا ہے؟ جیسے شیخ سعدی نے مثال دے کر سمجھایا یا اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں نے 5,000 کی انگوٹھی دے دی اور ایک 5 پیسے کی مٹھائی لے لی، جیسے وہاں پر دھوکہ ہوا، اس طرح ہم لوگ اپنی زندگیوں کو لذتوں کے پیچھے، دنیا کے پیچھے، خواہشات کے پیچھے، گناہوں کے پیچھے اور غفلتوں کے پیچھے لگاتے چلے جا رہے ہیں، اور حاصل جو ہو رہا ہے وہ گناہوں کا انبار حاصل ہو رہا ہے۔ بھائیو، یہ ہے وہ صورت جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم کو سمجھایا اور بتانا یہ چاہا۔ یہ ہے تو ویسے خبریہ جملہ، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، ایک خبر ہے، اللہ کے نبی نے کہا ایسا ہوتا ہے، ایسا لوگ کرتے ہیں، زندگی میں دھوکہ کھاتے ہیں، ان 2 نعمتوں میں دھوکہ کھاتے ہیں۔ لیکن بتانا کیا ہے اللہ کے نبی کو؟ بتانا یہ ہے کہ تم دھوکہ نہ کھایا کرو۔ جی بہت سے لوگ دھوکہ کھا رہے، کافر دھوکہ کھا رہا ہے، مشرک دھوکہ کھا رہا ہے، فاسق و فاجر دھوکہ کھا رہا ہے، بدبخت و سرکش دھوکہ کھا رہا ہے، فاسق دھوکہ کھا رہا ہے۔ لیکن اے مسلمانوں، میرے امتیوں، تم کم از کم دھوکہ نہ کھاؤ۔
اپنی زندگی کے قیمتی سرمایے کو اس سے اعلیٰ چیز کو حاصل کرنے میں لگا، اس سے ادنا چیز کو حاصل کرو گے نقصان ہو گیا۔ اور شیخ سعدی کی وہ بات یاد رکھ لیجیے، اور اگر آپ نے یہ قیمتی سرمایہ دے کر اس سے اعلیٰ چیز حاصل کر لی، ماشاءاللہ بہت بڑے نفع میں۔ اللہ نے اس تجارت کا ذکر قرآن میں کیا ہے، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تجارت کے تمہیں جہنم کے دردناک عذاب سے نجات دینے والی۔ یہ تجارت کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، اعمال صالحہ کو اختیار کرنا، اللہ کے راستے میں اپنی قربانیاں پیش کرنا، اپنے اوقات کی، اپنے جان کی، اپنے مال کی۔ یہ اگر کوئی کر رہا ہے، ایمان لاتا ہے، اعمال صالحہ اختیار کرتا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، اپنی ہر نعمت، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو، جان کی، مال کی، اوقات کی، وہ سب اللہ کے راستے میں لگا دیتا ہے، تو اس سے جو ثواب ملے گا، اللہ کی رضا ملے گی، وہ تو اس زندگی کے سرمایے سے زیادہ اعلیٰ ہوگی۔ یہ ایسا ہوا جیسے 1 کروڑ لگا کر کوئی آدمی 10 کروڑ حاصل کر لیا، 1 کروڑ لگا کر 10 کروڑ حاصل کر لیا، وہ کتنا بڑا عقل مند۔ اسی طرح جو آدمی زندگی کے اس سرمایے کو، صحت کے سرمایے کو، فراغت کے سرمایے کو نیکیوں میں، طاعتوں میں، ایمان کے لگانے میں، ایمان کے بنانے میں، ایمان کو ترقی دینے میں، اللہ کے راستے میں جہاد میں، اور اللہ کے راستے میں دینی خدمات کے انجام دینے میں، ان چیزوں کے اندر اگر لگا دیتا ہے تو یوں سمجھے کہ اس نے جتنی زندگی لگائی اس سے 10 گنا نہیں بلکہ 100 گنا زیادہ اس نے حاصل کر لیا، اس لیے کہ اسے جنت مل رہی ہے۔ اب جو اس کے پاس یہاں زندگی ہے وہ تو دنیا کی زندگی ہے۔ فرض کرو کہ ایک آدمی کی زندگی 50 سال، 50 سال میں اس نے اللہ کے دین کی خدمت کی، ایمان لایا، ایمان کو بنایا، ایمان کو ترقی دیا، ایمان میں مضبوطی اور استحکام پیدا کیا، اعمال کو بنایا، اخلاق کو بنایا، اللہ کی رضا کے کاموں میں اپنے آپ کو لگائے رکھا، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، اسی طرح اللہ کے دین کی خدمت میں اپنے آپ کو لگا دیا۔ اس طریقے پر اپنی زندگی کے 50 سال کسی میں لگا دیے۔ کتنے سال لگائے؟ عام طور پر 50 لگاتے نہیں ہیں، میں مثال دے رہا ہوں، کون لگاتا 50 سال؟ ہاں ایک زمانے میں لوگ ایسے گزرے جنہوں نے لگایا، لیکن میں سوچنے سمجھنے کے لیے بول رہا ہوں۔ فرض کر لو کہ ایک آدمی نے اپنی زندگی کے 50 سال کو ایمان کے لیے، اعمال کے لیے، اخلاق کے لیے، دینی خدمات کے لیے، دعوت اللہ کے لیے اور اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے لگا دیا۔ جب وہ قیامت کے میدان میں جائے گا اور پھر اسے جنت عطا کی جائے گی، تو اب جنت میں جو زندگی ملے گی وہ کتنی زندگی بھائی؟ بولیے، لگایا کتنا؟ 50 سال، وہاں کتنی ملے گی؟ کوئی حد ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، 50 سال کی زندگی کو لگا کر وہاں کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی پا رہا ہے۔ اور پھر وہ زندگی کیسی؟ جس میں نام کو بیماری نہیں، سر کا درد بھی نہیں، پیٹ کا بھی درد نہیں، ذرا سی بھی کوئی ٹیڑھی بات نہیں، عافیت ہی عافیت، سلامتی ہی سلامتی۔ اور جو دنیا میں زندگی ہم نے لگائی تھی وہ کون سی؟ وہ زندگی تو ذرا ٹیڑھی میڑھی الٹی سیدھی۔ اسے کہ دنیا میں جو اللہ نے ہم کو زندگی دی نا، وہ زندگی ہے تو بڑی قیمتی، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر مصیبتیں ہیں، اس میں پریشانیاں ہیں، اس کے اندر جو ہے بیماریاں ہیں، اس کے اندر 50 قسم کی جو ہے الٹی سیدھی باتیں ہیں، عیبدار یہ زندگی ہے۔ اس عیبدار زندگی کو، ناپائیدار زندگی کو ایک آدمی اللہ کے لیے خرچ کر دیتا ہے تو اس کے بدلے میں جو اسے وہاں پر ملنے والی زندگی ہے وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ
ہمیشہ کی زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والی، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہاں کی زندگی صرف راحت کا نام ہے، عافیت ہی کا نام ہے، سلامتی ہی سلامتی کا نام ہے، رتی برابر کوئی مصیبت اور پریشانی دور دور تک وہاں نہیں آئے، اور جو مانگو گے ملے گا، جو ارادہ کر لو گے وہ سامنے آ جائے گا، ہر قسم کی نعمت فراہم ہوگی، جو مانگو وہ ملے گا، جو چاہو وہ ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو چاہو گے وہ ملے گا، جو مانگو گے وہ ملے گا۔ اب بتاؤ اس زندگی کے مقابلے میں اس زندگی کو رکھ کر کہ یہ اتنی چھوٹی سی ناپائیدار اور مصیبتوں والی، تنگیوں والی، پریشانیوں والی حقیر زندگی کو ہم نے اللہ کے لیے قربان کر دیا، تو اس کے مقابلے میں جو زندگی مل رہی ہے وہ ایسی عظیم الشان اور ایسی اعلیٰ و عرفہ جس کو ہم دنیا میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب بتاؤ یہ مثال ٹھیک ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ایک آدمی 1 کروڑ لگا کر کتنے کروڑ حاصل کیا؟ 10 کروڑ نہیں، 100 کروڑ۔ ایک آدمی 1 کروڑ لگا کر 100 کروڑ حاصل کر لیا، تو جیسے اس کی زندگی کو آپ دیکھتے ہیں یہاں حقیقت میں آپ دیکھیں، یہ دنیا میں تو نہیں ہوتا کبھی بھی، وہ تو خواب و خیال ہے۔ ای خیالست و محالست و جنون، ای خیالست و محالست و جنون، دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوا شاید کہ ایک آدمی 1 کروڑ لگانے کے بعد اسے 10 کروڑ جو ہے 100 کروڑ مل جائے۔ 100 تو بہت دور کی بات ہے، اسے تو بھائی 2 کروڑ بھی مل جائیں تو بہت غنیمت ہے۔ کروڑ بھی نہیں ملتے، کچھ لاکھ کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ کروڑ مل گئے، وہ سمجھتا بہت مل گیا مجھ کو۔ اب آپ سوچئے کہ ایک آدمی 1 کروڑ لگا کر 100 کروڑ پالے دنیا میں، اگرچہ ایسا ممکن تو نہیں ہے، لیکن آپ امیجن کیجئے، تصور کیجئے، دماغ میں لائیے کہ وہ آدمی کتنا بڑا کامیاب ہوگا۔ وہاں تو تصور ہی تصور ہے، لیکن یہاں میں جو نقشہ پیش کر رہا ہوں یہ حقیقت کا نقشہ ہے کہ ایک آدمی اپنی دنیا کی معمولی زندگی لگاتا ہے تو آخرت کے اندر اس کو ایسی پاکیزہ اور اعلیٰ و عرفہ اور بہت لمبی وہ چوڑی زندگی اس کو ملنے والی ہے۔ تو بھائیو، اللہ کے نبی یہ ہم کو بتانا چاہتے ہیں تم اپنی زندگیوں کو برباد نہ کرو، اس میں دھوکہ نہ کھاؤ، غلطیاں نہ کھاؤ، اچھی چیز کو دے کر ناپائیدار چیز نہ لے لو، بلکہ نقصان نہ اٹھا لو، اس میں گناہ نہ کرو، اس کے اندر برائی نہ کرو۔ اگر یہ کرو گے تو تم دھوکہ کھا رہے ہو، اور اس کے بجائے اگر تم نے اپنی زندگی کے لمحات کو عبادت میں، ریاضت میں، مجاہدے میں، ایمان کے بنانے میں، ایمان کو سنوارنے میں، اس کے استحکام میں اور اللہ کے دین کی خدمت میں لگا دیا تو پھر تو تمہاری زندگی نفع بخش زندگی ہو جائے گی۔ آج ہم میں سے ہر ایک آدمی کو سوچنا ہے کیا ہم ایسی زندگی گزاریں؟ روزانہ اپنی زندگی کے اوقات کو اپنے سامنے رکھیے۔ روزانہ کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ اس میں سے کچھ وہ حصہ ہوتا ہے جو آپ کی ضروریات میں خرچ ہوتا ہے۔ کچھ وقت سونا ہے، اللہ نے ہمارے اوپر نیند طاری کر دی ہے تو سونا پڑے گا۔ کچھ کھانے کے اوقات ہیں، اور جب آپ کھائیں گے تو ملا کے بعد خلا کی بھی ضرورت، خلا کے بعد ملا کے بعد خلا کی ضرورت، یہ سب ضروریات زندگی۔ کسی کو تجارت بھی کرنا ہے، بیوی بچے بھی ہیں، دکان بھی سنبھالنا ہے، یا اور کوئی مصروفیت ہے، ان مصروفیات کو نکال دیجئے، ضروری مصروفیات۔ اس کے بعد کتنے اوقات بچ رہے ہیں اس کو غور کیجئے۔ آج تو لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، حالانکہ ان کے پاس بہت وقت موجود ہے۔ سمجھتے ہیں غلط، فضول اوقات جو ان کے لگ رہے ہیں اس کو بھی وہ سمجھتے ہیں میں ضرورت میں لگا رہا ہوں۔ کتنا بڑا بے وقوف ہے کہ فضول وقت لگا رہا ہے اور سمجھ رہا ہے میں ضرورت میں خرچ کر رہا ہوں۔ اگر کوئی آدمی غور و فکر کے ساتھ ان اوقات کا تجزیہ کرے، طبعی ضرورتیں میری کتنی ہیں، شرعی ضرورتیں میری کتنی ہیں، اور
اس کے علاوہ کچھ دنیاوی اعتبار سے کیا کیا میرے اوپر لوازمات اور ذمہ داریاں ہیں، بیوی کے، بچے کے اور ماں باپ کے اور فلاں کے، کمانے کے دھمانے کے، ان اوقات کو بھی نکال ڈالے. اس کے بعد سوچے کہ میرا کتنا وقت بچ رہا ہے. بعض لوگ کہیں گے کہ ہمارا کچھ وقت ٹی وی میں گزرتا ہے. ٹی وی کا وقت تو بیکار ہے، نقصان دہ ہے. جو ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ دیکھ رہا ہے تو سمجھو کہ اتنا وقت اس نے اپنی زندگی کا برباد کر لیا ہے. کچھ لوگ موبائل میں بیٹھے ہوئے ضرورت کی چیز دیکھ رہا ہے تو ایک بات، لیکن گناہ کی باتیں دیکھ رہا ہے، فضولیات کو دیکھ رہا ہے، ادھر ادھر کی گندی چیزوں کو دیکھ رہا ہے. اس کو سمجھنا چاہیے کہ میں نے اپنی زندگی کو برباد کر لیا ہے. اتنا قیمتی سرمایہ میں نے دے کر اپنے اوپر گناہ کا بوجھ لاد لیا ہے. لہذا ایسے تمام اوقات کو الگ کر لے اور یہ عہد کر لے کہ یہ بچے ہوئے جو اوقات ہیں میرے، ان اوقات کو میں صرف اور صرف دین کے لیے خرچ کروں گا. نماز کے لیے، ذکر کے لیے، تسبیحات کے لیے، تلاوت کلام اللہ کے لیے، دینی خدمات کے لیے، دعوت اللہ کے لیے، اور کوئی ایسی بات ہو دین کی اس کے اندر خرچ کرنے کے لیے اپنے ان اوقات کو مخصوص کر دے. اس کے علاوہ تمام اوقات اس کے ہونا چاہیے وہ جو ضرورت کے ہیں، اور جو بچ گیا وہ صرف اور صرف دین کے لیے لگا دے. اگر اس طریقے پر ایک آدمی اپنی زندگی کے اوقات کا تجزیہ کرتا ہے اور پھر اس کو لگا دیتا ہے تو انشاءاللہ اس کی زندگی کامیاب زندگی ہوگی. یہ تجارت اس کے لیے آخرت میں بہت بڑا سرمایہ پیدا کر لے گی اور وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اس کے بجائے کسی اور کام میں لگائیں گے تو بھائیوں بہت بڑا نقصان، اور آخرت کے اندر سوائے حسرت کے کچھ نہیں ہوگا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جنت میں جانے کے بعد ان کو کسی چیز کے پر بھی حسرت اور افسوس نہیں ہوگی، افسوس نہیں ہوگا، لیکن ایک بات پر ان کو حسرت اور افسوس ہوگا. جنت میں جا کر بھی جو جنت ہی میں نہیں گئے ان کا سوال ہی نہیں. جو جنت میں چلے گئے ان کا ایمان بنا ہوا تھا، اعمال بنے ہوئے تھے، اخلاق بنے ہوئے تھے، کردار بنا ہوا تھا، اللہ خوش ہو کر ان کو جنت میں بھیج دیا. اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ جنت میں جانے والے لوگوں کو ایک بات کی حسرت ہوگی. وہ حسرت یہ ہوگی ارے فلاں وقت جو ہمارا بیکار چلا گیا تھا بغیر یاد الہی کے، یہ نہ ہوتا تو کتنا اچھا تھا. جنت میں جا کر اس بات کا افسوس ہوگا. گناہ جو ہوا وہ تو الگ بات ہے. یہاں تو صرف اتنی بات ہے کہ ایک وقت ایسا گزر گیا کہ اس وقت میں اللہ کو یاد نہیں کیا. اللہ کو یاد نہ کرنا دل کو ستیاناش کر لینا ہے. مجھے یاد آیا ایک واقعہ، حضرت ابو یزید بستامی رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے صوفی اور اللہ والے گزرے متقدمین میں سے ہیں. ان کے زمانے میں ان کی بڑی شہرت تھی. تو ایک دور دراز علاقے کا آدمی حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ سے ملنے کے ارادے سے نکلا کہ بھئی سنا ہے بہت بڑے اللہ والے ہیں، ان کی زیارت کرنا چاہیے. تو اپنے علاقے سے نکلا. اس زمانے میں گھوڑوں پہ سفر ہوتا تھا یا اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا، عام طور پر اونٹوں پر. گھوڑے کا سفر تو جہاد کے لیے ہوتا تھا. تو اونٹ پر سوار ہوا، کچھ کھانے کے لیے ساز و سامان رکھ لیا اور چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا. بہت دور جانے کے بعد جب اس کا آدھا راستہ تقریباً ختم ہو گیا تو اس کو تھکان معلوم ہونے لگی اور بھوک بھی شدید لگنے لگی. اس نے کہا بھائی اتریں گے، کھانا کھائیں گے، کچھ دیر آرام کریں گے، اس کے بعد اگلا سفر کریں گے. چنانچہ ایک جگہ پر اترا، اپنا اونٹ ایک جگہ باندھا اور ایک بڑا سا درخت نظر آیا تو درخت کے سائے میں بیٹھ کر اپنا کھانا نکال کر کھایا. کھانے کے بعد اسی درخت کے نیچے کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا. اب لیٹے ہوئے اوپر دیکھ رہا تھا
تو اس نے دیکھا کہ ایک ڈالی پر 2 چڑیاں آ کے بیٹھی ہیں، اور یہ آدمی جو تھا وہ چڑیوں کی زبان جانتا تھا۔ چڑیوں کی بھی زبان ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ چڑیوں کی زبان نہیں، جانوروں کی زبان نہیں، ان کی بھی اپنی اپنی زبان ہوتی ہے۔ خود قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولی سکھائی گئی۔ حضرت سلیمان کی زبان پر آیا ہے علمنا منطق الطیر، ہمیں پرندوں کی بولی زبان سکھائی گئی۔ اور اس کے بعد اللہ نے اس کو سمجھانے کے لیے ایک قصہ بھی ذکر کر دیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا لشکر لے کے جا رہے تھے، اور ان کا لشکر وادی النمل کے اوپر سے گزرا، یعنی چونٹیوں کی وادی۔ تو پورے علاقے میں چونٹیاں کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب وہاں گئے اور اترے تو ایک چونٹی اپنی ٹانگ پر کھڑی ہو گئی اور ساری چونٹیوں کو خطبہ دیا۔ ٹانگ پر کھڑی ہو گئی اور اس نے خطبہ دیا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اے چونٹیوں، اپنے گھروندوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان بھی اور سلیمان کا لشکر بے شعوری کے عالم میں تم کو روندتا چلا جائے۔ حضرت سلیمان کو آواز آئی اور چونٹی کی بولی وہ جانتے تھے، انہوں نے سنا، سمجھا۔ قرآن کہتا فتبسم ضاحکا من قولھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی اس بول پر ہنسی آ گئی، ہنسنے لگے۔ دیکھو چونٹی اپنے ساتھیوں ان کے اوپر رحم کر رہی ہے اور ان کو بول رہی ہے کہ سب اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ یہ واقعہ اللہ نے اسی جگہ بیان کیا ہے۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ وہ آدمی جو تھا چڑیوں کی زبان جانتا تھا، دیکھا کہ اوپر 2 چڑیاں بیٹھی ہیں، اور ایک چڑیا دوسری چڑیا سے کہتی ہے یہ آدمی جو نیچے لیٹا ہے کہاں جا رہا ہے؟ دوسری چونٹی وہ چڑیا جواب دیتی ہے کہ یہ آدمی بایزید بستامی سے ملنے جا رہا ہے۔ وہ پہلی چڑیا بولتی ہے اچھا بایزید بستامی سے ملنے جا رہا ہے؟ بایزید تو مر گیا، بایزید تو مر گیا، یہ کہاں جائے گا ان کے پاس ملنے کے لیے؟ اتنا بول کر وہاں سے فرار ہو گئی چڑیا۔ اب یہ بیچارہ تلملا کے رہ گیا، پوچھ بھی نہیں سکتا، پکڑ کے پوچھتا تو کچھ معلوم ہوتا کیا قصہ ہے، لیکن جو ہے چڑیا اڑ گئی۔ اب یہ بیچارہ تلملانے لگا کہ اب آگے سفر میں جاؤں کہ نہ جاؤں۔ یہ اس لیے کہ چڑیا بول کے گئی ہے کہ ان کا تو انتقال ہو گیا، اگر میں یہاں سے اگلا سفر طے کیا اور وہاں پہنچا اور ان کا انتقال واقعی ہو گیا ہو تو بیکار ہو جائے گا سفر، اور اگر خدا نخواستہ انتقال نہ ہوا ہو، چڑیا غلط بات بول رہی ہو اور میں یہیں سے واپس ہو جاؤں تو ایک اللہ کے ولی کی زیارت سے محروم ہو جاؤں۔ کیا ہوا؟ چھوڑ گیا؟ ہاں تو بہرحال وہ بیچارہ شش و پنج میں مبتلا ہو گیا۔ پھر غور کرنے لگا کیا کروں، اگلا سفر کروں یا نہ کروں؟ تو دل نے کہا کہ جب تو سفر میں نکل ہی چکا ہے تو سفر پورا کر اور وہاں پر پہنچ جا۔ اگر تیری نصیب میں ہے ان کی زیارت اور وہ زندہ موجود مل جائیں تو زیارت کر لینا، اور اگر ویسے ہی ہے جیسے کہ چڑیا بول رہی ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا
تو وہاں تک پہنچ کر ان کی قبر کی زیارت تو کر سکتا ہے. تو دل نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلو. چنانچہ اگلا سفر پورا کیا اور بایزید بستامی کی جو بستی تھی، بستام اس کا نام تھا، اسی لیے ان کو بستامی کہتے ہیں، بستام کے رہنے والے. تو وہاں پر پہنچا اور لوگوں سے پوچھنے لگا کہ میں فلاں علاقے سے آیا ہوں اور بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ سے ملنا چاہتا ہوں، وہ کہاں ملیں گے، ان کا گھر کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا فلاں جگہ گھر ہے. وہاں پر گیا تو ماشاءاللہ ابو یزید بستامی زندہ تھے. تو بہت خوشی ہوئی کہ میرا سفر کامیاب ہو گیا، ایک اللہ کے ولی کی زیارت ہو گئی. خیر گیا، ملاقات کیا، دعائیں کرایا، اپنے کچھ پوچھنا تھا وہ پوچھ لیا، جو بھی تھا. جب ان کے پاس سے رخصت ہونے کا وقت آیا تو اس نے بایزید بستامی سے کہا کہ حضرت، جب میں سفر میں آپ کی خدمت میں آنے کے لیے نکلا تھا تو راستے میں ایک عجیب واقعہ میرے ساتھ پیش آیا، میں ذرا اس کی وضاحت چاہتا ہوں. پوچھا کہ کیا ہے؟ کہا کہ میں جب آ رہا تھا تو راستے میں ایک جگہ پر آرام کرنے لگا تو دو چڑیاں اوپر بیٹھی تھی اور ان میں ایسی ایسی گفتگو ہوئی. تو ایک چڑیا نے کہا کہ بایزید کا انتقال ہو گیا. میں ششوپن میں مبتلا ہوا، پھر بھی ہمت کر کے یہاں آیا تو آپ کی زیارت ہو گئی اور آپ ماشاءاللہ زندہ مجھ کو مل گئے. اب میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ چڑیا کو کیا ضرورت تھی کہ وہ جھوٹ بولے آپ کے بارے میں؟ آپ کی اور چڑیا کی کوئی دشمنی ہے؟ یہ میری سمجھ میں نہیں آیا. تو حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی یہ کب کا واقعہ ہے، کس تاریخ کا واقعہ ہے؟ تو اس نے حساب لگایا، اتنے دن پہلے فلاں تاریخ کو فلاں دن ایسے ٹائم میں واقعہ پیش آیا تھا. تو حضرت بایزید بستامی پر ایک خوف کے آثار طاری ہو گئے، پریشانی کے آثار طاری ہو گئے. کچھ دیر کے لیے وہ سوچنے میں مشغول ہو گئے، مستغرق ہو گئے. پھر کچھ دیر کے بعد سر اٹھایا اور ایک آہ کھینچی اور کہا کہ چڑیا نے سچ کہا کہ بایزید کا انتقال ہو گیا، اس لیے کہ جس وقت کی بات تم کر رہے ہو عین اس وقت میں کچھ دیر کے لیے اللہ کے ذکر سے غفلت ہو گئی، اور جس دل پر اللہ سے غفلت طاری ہو جائے اللہ کے نزدیک وہ مردوں میں لکھ لیا جاتا. تو بھائیو یہ واقعہ عبرت. تو ہمیں اپنے اوقات کو اچھے کاموں میں گزارنا چاہیے، اللہ کے ذکر میں گزارنا چاہیے اور دینی کاموں میں گزارنا چاہیے. اپنے اوقات کا ایک شیڈول بنائیے کہ ہمارا کوئی وقت بیکار نہ جائے. ضرورت کے جو اوقات ہیں کہاں کہاں لگنا وہاں لگائیے، اس کے بعد جو اوقات بچ رہے آپ کے اسے بھی کسی نہ کسی اچھے کام کے اندر لگائیے. بہت سے لوگ وہ ہیں جن کو شریعت کا علم نہیں، ان کو عقیدہ نہیں معلوم اور دینی امور نہیں معلوم، فرائض نہیں معلوم، بہت ساری چیزیں ہیں حاصل کرنے کی، لیکن ان سے غفلت ہے اس میں کہ وہ دین کا علم حاصل کیے بغیر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. اپنے ان اوقات کو جو فضول لگاتے ہیں، کبھی ٹی وی میں لگا دیتے ہیں، موبائل میں لگا دیتے ہیں، ادھر ادھر کی بکواس میں لگا دیتے ہیں، باتوں میں ادھر ادھر کے خیالات میں لگا دیتے ہیں، ان اوقات کو علم دین حاصل کرنے میں لگا. ہمارے سلف صالحین اپنی زندگیوں کو علم کے لیے وقف کر دیتے تھے، کوئی لمحہ خالی نہیں ہوتا تھا، ہر لمحہ کچھ نہ کچھ دین کا کام، کچھ نہ کچھ علم کا کام، کچھ نہ کچھ نیکی کا کام کرتے ہی رہتے تھے. ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے شاگرد کہتے ہیں میں جب بھی ان کی خدمت میں گیا کبھی میں نے ان کو بیکار نہیں پایا، یا تو تصریف و تعلیف میں ہے، یا درس و تدریس میں ہے، یا تلاوت کلام اللہ میں ہے، یا اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، یا کسی کو نصیحت کرنے میں لگے ہوئے ہیں، کوئی نہ کوئی دینی کام کرتے جا رہے ہیں. میں نے کبھی ان کے وقت کو بیکار ہوتا نہیں دیکھا. ایسے ہمارے سینکڑوں بزرگان دین بلکہ ہزاروں لاکھوں بزرگان دین گزرے ہیں جنہوں نے اپنے اوقات کو یوں قدر کی نگاہ سے دیکھا اور کسی لمحے کو ضائع ہونے نہیں دیا. اس طرح بھائیوں اپنے اوقات کو لگا دیجئے تو یہ اوقات آپ کے صحیح جگہ لگ جائیں گے تو آپ کی یہ زندگی بہت بڑا اجر و ثواب لے کے آئے گی اور یہ آپ کی زندگی کا سرمایہ بہت بڑا نفع بخش کاروبار ہو جائے گا.
اور اگر خدا نخواستہ فضولیات میں، گناہوں میں، ادھر ادھر کی باتوں میں لگ گیا تو پھر آخرت کے اندر بہت بڑا خسارہ ہوگا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔